السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے زوجین کے حقوق۔ زوجین کے حقوق وہ ہیں جو شوہر اور بیوی سے بنتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ نکاح شوہر اور بیوی کے درمیان ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خوشگوار ازواجی زندگی کو برقرار رکھیں گے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 19 پر ہے، خوشگوار تعلقات معاشرے کا حسن ہوتے ہیں۔ اگر یہ رشتہ زوجین خوشگوار ہوگا، تعلقات خوشگوار ہوں گے تو ایک خوبصورت اور ایک حسین معاشرہ بن پائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث نمبر 1163 پر ہے، خبردار تم عورتوں سے بھلائی کرو، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم سوائے اس کے ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ وہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ اور انہیں ضرب لگاؤ اور مار ایسی مارو جو ظاہری نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کرتی ہیں تو ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھر میں نہ بلائیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے۔ خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے کہ ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ اگر دیکھا جائے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، تم عورتوں سے بھلائی کرو، یعنی کہ ان کے ہر معاملے میں ان سے بھلائی کا تعلق رکھو۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، ان کے والدین کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے، گھریلو معاملات میں، اپنے ساتھ تعلقات میں تم عورتوں سے بھلائی کرو۔ ایک یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے، خبردار بیویوں کو تم پر حق ہے کہ ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مرد کا ایک یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عورت کی خوراک اور اس کے لباس کا خیال رکھے، کیونکہ وہ عورت جو پورے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ پورے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔ اس کی صحت کا خیال رکھنا، اسے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور اس کے لباس کا خیال رکھنا، یہ ایک مرد کا فرض بنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے مشترکہ حقوق بھی ہم دیکھیں گے، شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہے، جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رازدان ہیں اور امین ہوتے ہیں۔ انہیں ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ شوہر کا بھی فرض بنتا ہے اور بیوی کا بھی فرض بنتا ہے، اور دونوں کے حقوق بھی ہیں، دونوں کے فرائض یہ ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے رازوں کا خیال رکھیں۔ بیوی اپنے شوہر کا راز کسی دوسری عورت سے نہ کرے، کسی بھی خاندان کے کسی بندے سے نہ کرے، اور شوہر کا بھی فرض ہے وہ اپنی آنے والی بیوی کو جو کہ دوسرے گھر سے آئی ہے اس کے بھی راز فاش نہ کرے اور اس کا خیال رکھے، اور اس کے رازوں کو اپنے گھر والوں کے سامنے فاش نہ کرے۔ دوسرا دیکھتے ہیں، تعلقات کی خوشگوار ہونے اور زندگی کے پرسکون ہونے کے لیے باہمی اعتماد بہت ضروری ہے، جس کے لیے سیدھی، سچی اور کھری بات اور معاملات میں سچائی اور اخلاص ضروری ہے۔ میاں بیوی کے بیچ میں جو ایک تعلق ہے نا، وہ ایک اعتماد کا ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں اعتماد نہیں ہوگا، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا، اپنا ٹرسٹ لیول اتنا ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کو سنے اور شوہر بیوی کو سنے، اور دونوں کے رشتے میں سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شوہر بیوی سے کچھ نہ چھپائے، بیوی بھی شوہر سے کچھ نہ چھپائے، اور ایک اچھی خوشگوار زندگی ایک سچائی پر ہی مبنی ہے۔ خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آیات تلاوت کرتے تھے، ان میں تقویٰ کی صفت کا مطالبہ مشترک ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ النساء کی آیت نمبر 1، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 17۔ یعنی کہ اگر اب دیکھا جائے، جب اس ازواجی زندگی کا آغاز ہوا، کس خطبے سے ہوا، جو آیتیں نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے تقویٰ کی صفت کو اوپر رکھا کہ ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کے ٹائم کہہ دیا ڈر جاؤ، یعنی کہ دونوں کو ہی ڈر جانا چاہیے، دونوں کو ہی آپس کے تعلقات میں بہتری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ سچائی سے بھی ممکن ہے، وہ ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے پر شک نہ کیا جائے۔ شک جو ہے نا، وہ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔
باہمی اعتماد کے لیے خیر خواہی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی تاکہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کریں۔ یہ باہمی محبت بڑھاپے میں رحمت بن جاتی ہے۔ رحمت بے غرض محبت ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی جوانی کے مقابلے میں ایک دوسرے کی زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ محبت کے لیے ضروری ہے شوہر بیوی کے لیے تفریح کے مناسب مواقع مہیا کرے، اور یہ بہت ہی ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ایک گھر کے اندر رہ کر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کو کچھ تفریح کا مقام پہ بھی لے جائے، کچھ باہر لے جائے، کچھ کھانے پینے، ان کے بہت سے ایسا مقامات ہوتے ہیں جہاں جا کے انسان اپنی فیملی کے ساتھ ایک جو بیزی روٹین ہوتی ہے، بیزی روٹین سے ہٹ کے ایک ویکینڈس باہر گزار لے۔ مینس کہ آپ کا پوری ایک روٹین ہوتی ہے، صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، بیوی بھی گھر میں بیزی ہے اور شوہر بھی باہر جا کے بیزی ہے، تو دونوں کو ایک ریلیکسیشن ٹائم ملتا ہے تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ بہترین وہ ہیں جو اگر دیکھا جائے ترمذی کی حدیث نمبر 1162 ہے، بہترین وہ ہیں جو بیویوں کے لیے حسن سلوک اور اخلاق میں بہترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے حق میں بہترین شوہر تھے۔ یہاں پہ بہترین اس انسان کو کہا گیا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین، جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں گے وہ اپنی زندگی میں وہ اپنے ان کا بیویوں سے کیسا تعلق تھا، ان کی بیویوں سے کیسے محبت تھی، وہ کام کاج میں کیسا ان کا تعلق تھا۔ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، پیوند بھی لگاتے تھے، جھاڑو لگا دیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے۔ یہ تعاون محبت بڑھاتا ہے۔ اور مرد کے اندر آج کے معاشرے میں یہ انا ہے کہ میں کیوں کام کروں، میں کیوں اٹھوں، میں کیوں پانی پلاؤں۔ یہ گھر اگر وہ دکان سے یا اپنی شاپ سے یا وہ جاب سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس میں باہر کا کام کرے، گھر میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں تو وہ گھر میں اس لیے کام نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی کے غلام بن گئے، وہ بیوی کے غلام بن گئے، لیکن وہ اس لیے کام کرتے تھے، ان کا ایک محبت کا ایک تعلق تھا اپنی بیوی سے، اپنی بیوی کی محبت میں، اور رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، رشتے کو مزید لمبا چلانے کے لیے اس محبت کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ آ کے تھوڑا بہت کام کروا لیں، اس کو آپ پوچھ لیں، اگر وہ اچھی نہیں ہے، اس کی صحت اچھی نہیں ہے، اس کی صحت کے بارے میں پوچھیں، اس کے گھر کی روٹین کے بارے میں پوچھیں، اس کا ہر جگہ پہ ہاتھ بٹا دیں۔ بے شک آپ گھر کے کام نہ کریں لیکن اپنی بیوی کا ہر جگہ پہ ساتھ دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6602 پر ہے، معاملات میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ شوہر کو چاہیے وہ بیوی کے ساتھ نرمی اختیار کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے وہ شوہر کے ساتھ باہر کے معاملات میں نرمی اختیار کرے۔ چہرے پہ مسکراہٹ ہو، مسکراہٹ سے اگر بیوی مسکرا کے شوہر کو دیکھتی ہے، اگر تھکا ہوا آتا ہے تو اس طرح اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح شوہر جب باہر سے آئے تو وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے کہ بیوی بھی اگر پورا دن گھر میں کام کر کے تھک گئی ہے تو وہ بھی خوش ہو جائے۔ یہ اس رشتے کی اہم ضرورت ہے جس کا دونوں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ باہمی ادب و احترام اس رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ میاں بھی شوہر بیوی کا احترام کرے ہر معاملے میں، یہ نہیں کہ کھانا اچھا نہیں بنا یا گھر کا کوئی کام غلط ہو گیا تو اس کی رسپیکٹ کرنا شوہر پہ فرض بنتا ہے، اور بیوی کا بھی فرض ہے۔ اگر شوہر سے کوئی غلط کام ہو جائے یا کوئی ایسی کوئی سچویشن ہو جائے تو وہ بھی ادب کے ساتھ اپنے شوہر سے پیش آئے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ نبھانے کے لیے آپس میں بھلائی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، یہی اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے جسے اللہ رب العزت نے پختہ عہد قرار دیا۔ اگر اب دیکھیں گے شوہر کے حقوق، شوہر کے کون سے حقوق ہیں اور بیوی کے کون سے فرائض ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پہ ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر 1159، بخاری کی حدیث نمبر 3237، مسلم کی حدیث نمبر 3541 پر ہے۔ اچھی اور سعادت مند بیوی شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا شوہر کی ہر بات کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے بعد بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، جو شوہر نے کہا وہ کرے، جو نہیں کہا وہ نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کا شوہر اس سے ناراضگی کا اظہار کرے۔
بیوی کو شوہر کے مال، عزت اور گھر کے امور میں حفاظت کرنی چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پر ہے، بیوی کو شوہر کے مال، اگر وہ گھر سے باہر ہے تو اس کا پورا گھر، اس کے گھر میں جو سامان ہے، یہ پیچھے اور بہت سے ایسے مال ہوتا ہے، پیسوں کی صورت میں ہوتا ہے، کپڑوں کی صورت میں ہے، فرنیچر کی صورت میں، یا کسی بھی فارم میں، بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اور گھر کے امور کی حفاظت کرے۔ یہ سب سے مین بات ہے، گھر کے امور کی حفاظت کرنا، مینس کہ جب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو ساری ذمہ داری بیوی پر آ جاتی ہے۔ کوئی گھر میں آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، کسی کو ڈیل کرنا ہے، کوئی بھی کام ایسا ہے جس میں بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ امور کا خیال رکھے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 31 پہ ہے، اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ بیوی کا شوہر کے حق ہے اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے، نہ محرموں سے فون پر ضرورت کے موقع پر صرف بات کرے اور شیریں آواز میں، یعنی کہ بہت خوبصورتی سے آواز میں کلام نہ کرے۔ گھر کی نگہداشت اور گھریلو امور میں دلچسپی لینی چاہیے، اور یہ آج کل بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو گھر کی عورتیں ہیں وہ گھر کے کاموں میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی، مینس کہ میڈ رکھوا لے، اپنی تھوڑی سی ہیلپ کے لیے رکھوانی چاہیے۔ اب کوشش کرنی چاہیے اپنے شوہر کے لیے کھانا خود بنائے، اگر وہ صحت مند ہے کھانا خود بنائے، اپنے شوہر کے کام خود کرے، اپنے بچوں کے کام خود کرے، اور اس طرح اس کی گھر سے جب وہ کام نہیں کرتی نا، اس کو اس گھر سے اتنی محبت اور لگن اس کی شو نہیں ہوتی۔ جب شوہر دیکھتے بیوی میرے گھر کو، میرے بچوں کو، میرے کھانے کا، میرے کپڑے کا اتنا خیال رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے دل میں وہ محبت خود پیدا کر دیتا ہے اور مزید رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بچوں کی ضروریات، جس طرح بچوں کو نہلانا، دھلانا وغیرہ، ہر کام وقت پر پورا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام خود کر لیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کر دیتی تھیں، ان کے سر میں تیل لگا دیتی تھیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں اگزامپلس ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ گھر کے کام خود کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، ان کے سر میں بھی تیل لگاتی تھی۔ یعنی کہ بہت ہی ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو ہم بالکل بھی ایسا کچھ نہیں سمجھتے۔ شوہر کے رشتہ داروں سے وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ سے رکھتی ہے۔ جو عورت شوہر کے رشتہ داروں کے لیے اچھی نہیں، وہ شوہر کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ شوہر کی ناشکری سے بچنا چاہیے کہ شوہر کی ناشکری جہنم میں لے جانے والا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 304۔ بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33۔ بیوی کو اگر گھر سے باہر کوئی کام ہے تو وہ اپنے شوہر کی اجازت لے کے جائے۔ شوہر کو خوش رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شوہر آپ کی جنت بھی ہے اور آپ کی جہنم بھی ہے۔ اسی طرح بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہیں، اور اب ہم نے پڑھے تھے شوہر کے حقوق اور بیوی کا کون سے فرائض ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں ہم